يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 3 اور 4 ہمارے زیر مطالعہ ہے. تیسرے رکوع کا ہم نے مطالعہ پچھلی نشست میں مکمل کر لیا تھا، جس میں سب سے پہلے شرک کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی بندگی مت کر، صرف اللہ کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک. اسلامی معاشرے میں بنیاد توحید ہے. دین اسلام کو اگر ایک لفظ میں ہم تعبیر کریں تو ہم اس کا تعارف کروا سکتے ہیں کہ اسلام دین توحید ہے. تو اول بھی توحید اور اختتام پہ بھی، جیسا ہم نے پچھلی دفعہ پورا رکوع تلاوت کیا تھا، اختتام پر بھی توحید. اور حقوق العباد میں سے سر فہرست والدین کا حق. اب اس رکوع میں سب سے پہلے اس جاہلیت کی قباحت کو بیان کیا گیا جو اس معاشرے میں بدترین شکل میں رائج تھی، یعنی اپنی اولاد کو ہی قتل کر دینا. بالخصوص بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، اور اس میں جہاں معاشی عوامل ہوتے تھے وہاں ایک تصور یہ بھی تھا کہ بیٹیاں ہوں گی تو داماد گھر آئیں گے، اور کسی کا داماد بن جانا وہ ان کے لیے بہت ہی ایک قباحت تھی، اور بہت ہی اسے وہ کم درجہ سمجھتے تھے. لہٰذا وہ پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ایک یہ کیفیت تھی. دوسری، ایک ایسا معاشرہ جو کہ قبائلی تھا، اور جہاں لوٹ مار جو ہے وہ عام طور پر جاری و ساری رہتی تھی، اور اس میں خدشہ یہ رہتا تھا کہ جہاں مال و اسباب لوٹا جاتا تھا وہاں وہ خواتین کو بھی قید کر کے لے جاتے تھے، اغوا کر کے، اور انہیں دوسروں کے ہاتھوں بیچ ڈالتے تھے. اس لیے بھی بیٹیاں وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بیٹیاں ہمارے ہاں ہوں اور وہ پھر کنیز بنا لی جائیں. اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو روزی کی کمی کی وجہ سے، رزق کی کمی وجہ سے، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرتے تھے. یہاں تک کہ بیٹوں کو بھی مار دیتے تھے کہ ہمیں کما کر کے کھلانا پڑے گا، انہیں کھلائیں گے کہاں سے. یہاں اس کی جو ہے وہ مذمت کی گئی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، تنگ دستی کے ڈر سے قتل مت کرو. نحن نرزقہم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی تو اللہ کے بندو ہم ہی دے رہے ہیں. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک انہیں قتل کر دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے. معاشی محرکات. آج کے زمانے میں جو ہمارے ہاں ایک خاندانی منصوبہ بندی کا تصور ہے، اور اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود اپنا رازق ہے، نہ کہ اللہ. لہٰذا فیملی پلاننگ کی کل بنیاد جو آج کل کے زمانے میں چل رہی ہے وہ مفلسی کے ڈر سے قتل اولاد کے مترادف ہے. تو جان لیجئے کہ یہ فعل کبیرہ گناہوں میں شمار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم معاشرے میں اسے پسند نہیں کیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت تعداد پہ فخر کروں گا.
اس اعتبار سے اولاد کا زیادہ ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، خواہ وہ بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں۔ دوسرے، اللہ کا وعدہ ہے کہ رزق جو آیا ہے اس کا بھی میرے ذمہ ہے، اور جو تم موجود ہو تمہارا بھی میرے ذمہ ہے۔ میں تمہارا رازق ہوں، تم اپنے رازق نہیں ہو۔ یہ روٹی کا سارا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، لہٰذا اس تصور کی بھی نفی کی گئی۔ اور جان لیجئے کہ آج کے زمانے میں ہمارا یہ تصور کہ کم اولاد ہوگی تو ہم اپنے وسائل میں اس کی اچھی پرورش کر سکیں گے، لہٰذا یہ ایک غلط تصور ہے جو ذہنوں میں بٹھا لیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا دو تھے اس روئے زمین پر، تو یہ روئے زمین انہیں رزق فراہم کر رہی تھی۔ اس کے بعد انسان پیدا ہونے شروع ہوئے، تعداد بڑھنی شروع ہوئی، وہ سینکڑوں میں آئی، ہزاروں میں آئی، لاکھوں میں آئی، کروڑوں میں آئی۔ آج 8.25 ارب کے لگ بھگ انسان اس روئے زمین پر موجود ہیں، اور یہ زمین پوری طرح ان کا رزق فراہم کر رہی ہے۔ اور یہ کتنی بھی تعداد میں یہاں آ جائیں، کتنی تعداد انسانوں کی بھر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوٹینشلی اس روئے زمین پر سب انسانوں کے رزق کا بندوبست کر رکھا ہے، اور وہ موجود ہے۔ جیسے پہلے آ رہا ہے ایسے آئندہ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ لہٰذا روزی رساں اللہ کی ذات ہے، نہ کہ انسان خود۔ جب انسان اس خوف سے کہ کھانے کے لیے کہاں سے لائیں گے، وسائل کہاں سے پیدا کریں گے، تو گویا وہ یہ تصور کر رہا ہوتا ہے کہ یہ وسائل مہیا کرنے والا، اسباب مہیا کرنے والا، روزی لانے والا میں ہوں، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ یہ وہ شے ہے جو بین السطور یہاں موجود ہے، یہ تصور، اور یہ تصور وہ ہے جو انسان کو شرک تک لے جاتا ہے۔ لہٰذا اسے منع کیا گیا، سختی سے منع کیا گیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ نہ صرف یہ کہ اولاد پیدا ہونے کے بعد قتل کر دینا، بلکہ اولاد ہونے والی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینا بھی ہے، وہ اسی میں شمار کیا گیا۔ نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا۔ ہم انہیں بھی رزق دیں گے، اور تمہارا رزق بھی ہمارے ذمہ ہے، تمہیں بھی ہم ہی دے رہے ہیں، لہٰذا ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا، بہت بڑا گناہ۔ اس کے بعد اگلی بات فرمائی گئی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے تو قریب بھی مت پھٹکو۔ یہ انتہائی تاکیدی انداز ہے۔ اس سے پہلے سورہ فرقان میں ہم نے پڑھا تھا 3 گناہوں کا ذکر آیا تھا، وہاں زنا کے متعلق الفاظ تھے وَلَا يَزْنُونَ۔ عباد الرحمن جو ہیں وہ زنا نہیں کرتے، اس جرم میں انوالو نہیں ہوتے، لیکن یہاں معاشرے کی بات ہو رہی ہے، تو معاشرے میں زنا یا بدکاری کا سد باب اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ کوئی اس کا تصور بھی نہ کر سکے۔ لہٰذا یہ اللہ الفاظ آئے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ تو انتہائی بے حیائی کا اور بہت ہی برا رستہ ہے۔ اس کے لیے دین اسلام نے بہت ساری پریکاشنز اور طریقہ کار اختیار کیا ہے تاکہ معاشرے میں یہ قباحت کسی بھی صورت میں در نہ آئے، کسی بھی صورت میں پیدا نہ ہو، اور اس سوشل ایول کو ختم کرنے کی ہر ممکن تدبیر جو ہے وہ اختیار کی گئی، تاکہ معاشرہ، اسلامی سماج، اس میں عصمت اور عفت جو کہ پاکیزگی، اور اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے پسندیدہ شے جو ہے وہ عصمت اور عفت اور پاکیزگی اور پاک دامنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر اتنے پہرے بٹھائے گئے۔ چنانچہ اس بدکاری کے جتنے بھی ممکنہ محرکات ہو سکتے ہیں ان پر ہر طریقے سے اسلام نے تدبیریں اختیار کیں تاکہ ان کی روک تھام کی جا سکے۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ مثبت اقدام دیکھ لیجئے کہ جو اسلام نے اس کے لیے اختیار کیے، اس کے لیے ہمیں تاکید فرمائی۔ سر فہرست اس میں سے نمبر 1 وہ ہے تسہیل نکاح، نکاح کا آسان کر دینا، شادی کا رستہ۔ انسان کے اندر جذبہ شہوت یہ انتہائی موزور جذبہ ہے، جنسی جذبہ
جس کی تسکین جو ہے وہ انسان ہر صورت میں چاہتا ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو افزائش نسل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حیوانات میں اور بالخصوص انسان کے اندر رکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے زیادہ منہ زور جذبہ کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ یہ ایسا انسٹنکٹ ہے، ایسا یہ داعیہ ہے جو کہ انسان کو اپنی تسکین پہ بعض اوقات مجبور کر دیتا ہے۔ لہذا سب سے پہلے مثبت تدبیر یہ کی گئی کہ انتہائی آسان کر دیا گیا نکاح کو۔ ہمارے ہاں جتنی رسومات، جتنے خرچے اور ہم نے طریقے اختیار کر رکھے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں۔ دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ محرمات کا دائرہ جو ہے وہ کھول دیا گیا۔ جو محرمات ابدیہ ہیں، جو ہمیشہ کے لیے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ایک نیگیٹو لسٹ دے دی گئی کہ یہ چند رشتے ہیں، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری خالائیں، تمہاری چچیاں وغیرہ وغیرہ۔ سورہ نساء کے 5ویں سپارے کے اختتام پہ یہ ساری فہرست آ گئی جن سے کہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ باقی تمام دنیا کی خواتین جو مسلمان ہیں یا اہل کتاب میں سے، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، بالخصوص مومن عورتیں، انہیں ترجیح دو، اور 1 2 2 3 3 اگر تم میں اتنا ہی شدت کے ساتھ یہ جذبہ ہے تو تم 4 تک بھی نکاح کر سکتے ہو بیک وقت، لیکن اس میں عدل کی شرط رکھ دی گئی۔ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر 1 پر اکتفا کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوٹ کیجئے کہ اس تسہیل نکاح کے لیے کوئی رسم و رواج لمبے چوڑے نہیں رکھے گئے، صرف ایجاب و قبول چند گواہوں کی موجودگی میں۔ ویسے تو کم از کم نصاب جو ہے وہ 2 گواہ ہوں، اور ایک لڑکی اور لڑکا ایجاب و قبول کریں اپنے ولی کی اجازت سے تو ان کا نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، اللہ اللہ خیر سدا۔ لیکن اگر باقاعدہ خاندانوں میں سیلیبریٹ بھی کرنا ہو تو لڑکی لڑکے کا نکاح سمبل طریقے سے، کہ جو لڑکی اور لڑکے والے ہیں وہ خاندان کے لوگ اکٹھے ہوں، مسجد میں نکاح کریں اور اس بچی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اسے سیلیبریٹ کرنا، اس کا جشن منانا، اس کی خوشی کرنا، یہ لڑکے کے ذمے ہے، لڑکی والوں کے ذمے نہیں ہے۔ لہٰذا وہ لڑکا جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے، جو کہ سنت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک کھانا ہے، لیکن ناپسندیدہ اس لیے، کرو ضرور لیکن ناپسندیدہ اس لیے کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا، صرف اپنوں کو بلایا جاتا ہے، دوسروں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ نے اسے ناپسندیدہ بھی قرار دیا، لیکن تاکید کی کہ ولیمہ ضرور کیا کرو، چاہے ایک کھجور پہ کر لیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ایک نکاح اس قسم کا رہا ہے جہاں صرف ایک چھوارا تقسیم کیا گیا ولیمے کے طور پر۔ تو اس کے لیے ہمارے ہاں جو معاملہ ہے، دھوم دھڑکا کرنا، بارات لے کر کے جانا، اور لڑکی والوں کے ذمے جو ہے وہ اتنا خرچہ ڈال دینا، وہاں سے جا کر کے طرح طرح کے کھانے کھانا، یہ مطلقاً ہندو روایات کے متعلق۔ ہندو کو یہاں کیونکہ بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا جائیداد میں، وراثت میں، لہٰذا ان کے ہاں رواج ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ بیٹی کو رخصت کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، اور اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے اسے داج دہیج جو ہے وہ دے دیا ہے۔ یہ وہ داج ہے، یعنی کہ اللہ واسطے اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد میں سے، اپنے کچھ مال و متاع میں سے اس کا حصہ مقرر کر کے ایک ہی دفعہ اسے ادا کر دینا ہے۔ وہ ان کی طرف سے داج ہے یا دہیج ہے، یہ لفظ ان کا جو ہے، یہ دونوں مفہوم اس کے وہی ہیں کہ جو کہ خیرات کے طور پر اسے ایک دفعہ دے دیا گیا۔ اور اسے کیونکہ پہلے زمانے میں ذرا بدامنی کا سوزہ یہ ہوتی، ڈاکے زنی بھی ہوا کرتی تھی، تو اس کی حفاظت کے لیے اور اس سامان کو پھر لے کر بھی آنا ہوتا تھا جو جہیز میں شامل ہوتا تھا، تو اس کے لیے لوگ اکٹھے ہو کر کے جاتے تھے تاکہ وہاں سے وہ سامان جہیز کا اٹھا کے لایا جا سکے۔ اس کے لیے بارات ترتیب دی جایا کرتی تھی، اور وہ سلسلہ اب اس طرح رسم و رواج بڑھتے بڑھتے، اور اس میں پھر ایسی رسمیں کہ بھی تیل بھی لگانا ہے اور مہندی بھی لگانی ہے، اور ہمارے جدید جو ذرائع ابلاغ ہیں انہوں نے اسے اتنا مزید مزین کر دیا، اس میں گلیمر اتنا پیدا کر دیا ہے کہ اب وہ خواہ کے لاکھوں روپے کے اخراجات جو ہیں وہ جب تک مہیا نہ ہوں اس وقت تک شادی سیلیبریٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہماری مصیبت ہے، یوں کہہ لیجئے ایک عذاب الہی کی صورت ہے کہ ہم نے ان بد رسومات کو اختیار کر کے
ایک آسان ترین طریقہ کار جو تھا اسے پس پش ڈال دیا، اور طرح طرح کے رسوم و رواج کی وجہ سے ہم نے اپنے اس نکاح کے سسٹم کو انتہائی سخت کر لیا، مشکل کر لیا۔ نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ جب نکاح کا راستہ بند کریں گے، اسے مشکل کریں گے، تو یہ جذبہ جنسی کی تسکین کے لیے اس نے کہیں نہ کہیں تو جو ہے وہ پانی نے مرنا ہے۔ جس طرح وہ نالا ہوتا ہے پانی کا، اس کے آپ آگے اس کا راستہ کھلا رکھیں گے تو نالا اپنی صحیح سمت میں صحیح راستے پر بہتا چلا جائے گا۔ اگر آپ اس کے سامنے رکاوٹ کھڑی کر دیں گے تو پانی نے تو اپنا راستہ بنانا ہے، وہ دائیں سے نکلے، بائیں سے نکلے، اوپر سے نکلے، جیسے بھی اس کا اخراج ہو وہ طرح طرح کی پگڈنڈیاں بنا کر کے اس میں سے خارج ہوگا۔ لہٰذا یہی معاملہ اس جنسی جذبے کا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ صحیح پراپر راستہ اسے نہیں دیں گے تو نتیجتاً اس کا غلط راستہ نکلے گا اور معاشرے میں بدکاری اور گندگی پھیلنے کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اسلام نے سب سے پہلے آ کر کے یہ ترتیب کی کہ نکاح کو انتہائی آسان کر دیا، بغیر کسی رسوم و رواج کے مسجد میں آؤ، نکاح کرو، اپنی طرف سے کپڑے لے کر کے آؤ، بیٹی کو پہنا کر کے لے جاؤ، اس لیے کہ اب وہ تمہاری ہے، اب اسے سیلیبریٹ کرنا ہے، وہ لڑکے کی ذمہ داری ہے، وہ اپنا گھر بنائے، اپنا اس میں ولیمہ کرے، لوگوں کو دعوت دے، اپنے عزیز و اقارب کو بلائے، اس کی خوشی منائے، اس لیے کہ گھر تو اس کا آباد ہو رہا ہے، تو یہ سارا سلسلہ اس کے ذمہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ آسان کریں گے تو نوجوانوں کا دھیان غلط کی طرف جو ہے وہ نہیں جائے گا، راستہ سیدھا رہے گا۔ دوسرا مثبت طریقہ یہ اختیار کیا کہ جس جنسی جذبہ کو ہیجان میں مبتلا کرنے والے جتنے بھی معاملات ہو سکتے تھے ان پہ قدغنیں لگائیں گے۔ مثال کے طور پر نشے کو، ہر قسم کے نشے کو حرام قرار دے دیا گیا کہ کوئی بھی نشہ، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں وہ نشہ شراب کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، وہ انسان کے دماغ میں، ذہن میں ایک ہیجان اور فتور پیدا کرتا ہے، اور یہ ہیجان اور فتور ایسی شے ہے جو کہ انسان کو صحیح راستے سے ہٹا کر کے غلط راستے کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری چیز جو ہے وہ ہے رقص اور موسیقی۔ یہ وہ جو چیزیں ہیں جن کے متعلق حدیث میں بھی الفاظ آئے کہ یہ موسیقی جو ہے یہ زنا کا زینہ ہے، اس کی سیڑھی ہے جو اس طرف انسان کے جذبات میں تلاطم پیدا کر کے اور یہ اس طرف لے کر کے جاتی ہے، جنسی ہیجان پیدا کرتی ہے انسان کے اندر۔ عام طور پہ ہمارے ہاں ایک غلط العام لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ روح جس کا تعلق عالم امر سے ہے، جس کا تعلق خصوصی طور پر کو ذات باری تعالیٰ سے ہے، اس کی تسکین کے لیے موسیقی میں راستہ ڈھونڈنا ایک اتنا غلط تصور ہے جس کا کوئی یعنی کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ جیسے کہ انسان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہیروئن ایک نشہ ہے، اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے لیے نشہ ہے، حالانکہ وہ اس میں تسکین ڈھونڈتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس نشے کو کر کے میں ہیروئن کھا کے یا شراب پی کر کے یا افیم کھا کر کے یا کوکین کا نشہ کر کے سکون ملتا ہے مجھے۔ انسان بظاہر سکون میں آتا ہے لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوتا ہے، صحت کی تباہی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہی معاملہ موسیقی کا ہے۔ موسیقی بھی روح کے لیے وہ ہیروئن کے مطابق ہے، وہ روح کو اندر سے برباد کر رہی ہوتی ہے، اسے تباہ و برباد کر رہی ہوتی ہے، اس کا سکون اجاڑ رہی ہوتی ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کسی بھی رقص و سرود کی محفل میں بیٹھ جائیں، موسیقی کی محفل میں بیٹھ جائیں، اچھے سے اچھے آپ نغمات اور گانے ہیجان انگیز جیسے بھی آج کل موسیقی خاص طور پر آ رہی ہے وہ سنیں، اس کے ختم ہونے کے بعد آپ اس مجلس سے اٹھیں، آپ اپنے آپ کو انتہائی بوجھل سمجھیں۔ جب تک وہ چل رہی ہے اس کی وہ لے اور تال پر انسان جھوم رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، دیوانے ہو رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، لیکن ان کے بعد ان کا دل اندر سے مر جاتا ہے، روح بیمار ہو جاتی ہے، وہ روح کی تسکین کا باعث نہیں بنتے، وہ روح کے مزمحل کرنے کا باعث بنتے ہیں، اس لیے کہ حقیقت میں ان کا روح سے تعلق ہے کوئی نہیں۔ روح کی غذا تو تلاوت قرآن ہے، روح عالم امر سے آئی ہے اور اس کی غذا بھی عالم امر کی شے ہو سکتی ہے، اور وہ ہے قرآن، تلاوت قرآن، اللہ کا کلام۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنے آپ سے جب پوچھا گیا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ تیرے رب کا امر ہے، یہ اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے ہے، یہ وہاں سے آئی ہے، اس کی خوراک بھی وہیں ہے، اور وہ ہے کلام الہی قرآن مجید۔ آپ رمضان المبارک آ رہا ہے، دیکھیں
قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، رات بھر جاگتے رہیں آپ قرآن کے ساتھ، صبح آپ اٹھیں گے تو اپنے اندر تسکین محسوس کریں گے، اس لیے کہ روح مطمئن ہے، اسے بالویدگی حاصل ہوئی ہے اس تلاوت کو سن کر کے، اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ کر کے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو تصور ہے یہ بالکل باطل اور غلط تصور ہے، گندا تصور ہے کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے، یہ روح کا نشہ ہے، ہیروئن کی مانند۔ یہی معاملہ رقص کا ہے، رقص بھی جو ہے جسے اعضاء کی شاعری لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایک غلط تصور ہے۔ رقص بھی جو ہے انسان کے جسمانی اجزاء کی اس طرح نمائش کا نام ہے کہ دیکھنے والے کے اندر وہ جنسی ہیجان پیدا ہو، خلفشار پیدا ہو۔ لہٰذا اسلام نے ان دونوں چیزوں کو ناپسند کر کے ان پہ پابندی عائد کی، نہ تو نشہ ہوگا نہ رقص و سرود ہوگا، تاکہ وہ معاملہ جو بدکاری کی طرف انسان کو لے کر کے جائے اس کا رستہ کھلے ہی نہ کسی طریقے، اس پر پابندیاں عائد رہیں۔ پھر اسلام نے اپنے معاشرے میں عورتوں اور مردوں کے آزادانہ اختلاط کو بھی ناپسند کیا ہے، اور یہاں تک کہ خواتین کو سج دھج کے ساتھ مجلس میں آنے سے منع کر دیا گیا۔ چنانچہ وضاحت کے ساتھ سورہ احزاب میں یہ الفاظ ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، بڑے وقار کے ساتھ گھروں میں ٹک کر رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور دیکھو جیسے جاہلیت، پرانی جاہلیت کے زمانے میں نمود و نمائش کے ساتھ تم نکلا کرتی تھی، وہ ہرگز اب نہ کیا کرو، اپنے آپ کو نمایاں مت کرو۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ حالانکہ خواتین کو ضرورت کے لیے گھر سے نکلنے پر پابندی نہیں لگائی گئی، ضرورت کے لیے خواتین نکل سکتی ہیں، لیکن اس سج دھج کے ساتھ نہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے کہ سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، وہ گلے میں، اب تو گلے میں بھی خیر وہ ختم ہو چلا ہے، اور یہاں تک کہ آستینیں بھی نہیں ہوتی، بالکل جو ہے نیم برہنہ حالت میں خواتین جو ہیں بازاروں میں گھوم رہی ہوتی، انتہائی ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ۔ تو اسلام کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اسلام نے تو اجازت دی ہے کہ ضرورت کے لیے خواتین گھر سے نکل سکتی ہیں، لیکن کیسے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں، تب وہ گھر سے باہر نکلیں تاکہ وہ دیکھ سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر حج اور عمرے کے لیے جائیں تو ایرانی خواتین وہاں ہوتی ہیں، انہوں نے پورا اپنے آپ کو لپیٹ کر کے اور ایک ہاتھ سے یہاں پکڑا ہوا ہوتا ہے، ان کی صرف ایک آنکھ جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہوتی ہے جس سے وہ رستہ دیکھ سکے، باقی پورا جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی جو اوڑیاں ہیں ان کے جو ہے وہ اوپر اپنے اوڑھ لیا کریں اور اپنے اوپر ڈال لیا کریں، تاکہ حجاب کا تقاضا بھی پورا ہو، رستہ دیکھ بھی سکیں، اور اپنے معاملات جو ہیں وہ ضرورت کے تحت کر نکلنا پڑے تو وہ نکل دیا کریں۔ تو حجاب کی کو اس طریقے سے جو ہے وہ حجاب کر کے نکلنا اس کی اجازت دی گئی، لیکن سج دھج کے ساتھ میک اپ کر کے خوشبوئیں لگا کر کے یہ طریقہ کار اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اگر یہ طریقہ کار ہوگا تو پھر وہی کچھ ہوگا جو کچھ معاشروں میں ہو رہا ہے۔ تو زنا کے سبب بات کے لیے یہ خاص طور پر جو ہیں وہ چیزیں اختیار کی گئیں۔ پھر دیکھیے سورہ احزاب میں وہ مضمون بھی آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ اگر تم نے کوئی چیز مانگنی ہے غیر محرم عورت سے، حالانکہ ان کا درجہ امت کے لیے ماؤں کے برابر قرار دیا ہے، لیکن ان کے لیے بھی تاکید یہ کی گئی کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوا مِن وَرَاءِ حِجَاب، کہ اگر تم نے ان سے کوئی شے مانگنی ہے دروازے پر جاؤ، دستک دو اور حجاب کے پیچھے سے، اوٹ سے جو ہے وہ ان سے سوال کرو، اور وہ اوٹ ہی اوٹ میں تمہیں وہ چیز دے دیں، ان کا آمنا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے وہ صحابہ کرام کو تاکید کی جا رہی ہے، ان کے لیے جو کہ امہات المومنین کے درجے میں۔ تو اسے آپ ذرا وسیع کیجئے کہ مسلم معاشرے میں اگر آپ کسی دوست کے گھر، کسی عزیز کے گھر جائیں اور وہ وہاں نامحرم خواتین آپ کی لیے موجود ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ حجاب کے پیچھے سے ان سے سوال کریں تاکہ آمنا سامنا نہ ہو۔ غیر محرم مردوں اور عورتوں کا ایک جگہ آمنا سامنے کو منع کیا گیا، اور یہاں تک تاکید کی گئی کہ اگر ایک اور ایک مرد نامحرم کسی جگہ موجود ہیں تو تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا وہاں شیطان لازمی موجود ہوتا ہے۔ لہذا کوئی ایسا موقع نہیں ہونا چاہیے کہ تنہائی میں غیر محرم عورت اور مرد ایک جگہ پر موجود ہوں۔
یہاں تک تاکید کی گئی ہے کہ بچے بہن بھائی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں بھی ایک کمرے میں مت سلاؤ، بچیاں علیحدہ، بچے علیحدہ سونے چاہیے، بیٹے علیحدہ، بیٹیاں علیحدہ سونے چاہیے، اس لیے کہ انہیں وہ تہذیب اور وہ ابھی معاملات جو ہے معلوم نہیں۔ نوجوانی میں جذبات کی لہر اتنی موزور ہوتی ہے کہ شیطان کچھ بھی جو ہے وہ کروا سکتا ہے، لہذا یہ ساری احتیاط جو ہیں وہ ملحوظ خاطر رکھی گئیں۔ پھر اس کے بعد اسلامی لباس کا ایک طریقہ بتایا گیا، اس کے لیے سطر کی پابندیاں لگائی گئی، مرد کا سطر، عورت کا سطر۔ لہذا مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر کے ناف ڈھکی ہونی چاہیے اور گھٹنوں کے نیچے تک، گھٹنے بھی مکمل ڈھکے ہونے چاہیے، یہ مرد کا سطر ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو باپ کا بیٹے کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے، بیٹے کا باپ کی نظر میں نہیں آنا چاہیے، ماں کی نظر بیٹے کے اس حصے پر نہیں پڑنی چاہیے، بہن کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، یعنی ناف کے اوپر سے لے کر کے ناف بھی ڈھکی ہوئی ہو اور گھٹنے کے نیچے تک ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، یہ حصہ مستور رہنا چاہیے، یہ مرد کا سطر ہے۔ اور خاتون کے لیے اس کا پورا جسم سطر ہے سوائے 3 چیزوں کے: پونچیوں سے باہر ہاتھ، یہ ٹخنوں سے نیچے پاؤں، اور چہرے کی ٹکیا، یہ 3 چیزیں سطر سے باہر ہیں۔ اس کے علاوہ پورا جسم نہ باپ دیکھ سکتا ہے، نہ بھائی دیکھ سکتا ہے، اس کی بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے، یہاں تک کہ بہنوں کی آپس میں اور ماں بیٹی کی بھی آپس میں وہ نظر نہیں پڑنی چاہیے، انہیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، سوائے اس کے کہ کوئی انتہائی ضرورت کا معاملہ ہو۔ اب ذرا سوچئے، یہ سر کے بال اور سر بھی سطر میں شامل ہیں، لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے الا ماشاء اللہ کہ گھروں میں اس کی کوئی احتیاط موجود نہیں۔ خواتین جو ہیں وہ گھر میں ہی سمجھتی ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ تعلیم جو دی گئی ہے کہ عورت کا جسم جو ہے وہ پورا سطر ہے، اور سورہ نور میں جس طرح سے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمائے، یہاں تک فرمایا گیا کہ گھر میں جب موجود ہوں خواتین تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کے بکل اپنے گرد مار کے رکھا کریں۔ باپ ہے، بیٹا ہے، اسے بھی احتیاط کرنا ہے کہ وہ اپنی خواتین پہ بھی اس کی نظر اس طرح سے نہ پڑے بے باک انداز میں، اور اس کے لیے احتیاط خواتین کو یہ کی گئی کہ گھر میں رہتے ہوئے اپنے لوگوں کے سامنے، بہن بھائیوں بیٹوں بچوں کے سامنے بھی ہیں، وہ اپنے سینوں پر اپنی جو چادر ہو یا دوپٹہ ہو، یہ دوپٹہ اسلامی لباس میں ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے اچھی طرح جان لیجئے، کوئی بھی خاتون جو ہے اس میں جسم کا سب سے جاذب نظر حصہ اس کا سینہ ہوتا ہے، لہذا سب سے زیادہ تاکید ہے اس کو ڈھکنے کی۔ تم نے کپڑے پہنے ہیں، موٹے کپڑے ہیں، ڈھیلا لباس ہے، اس کے باوجود دوپٹہ اوڑھ کے رکھو، اس کا بکل مار کے رکھو، تاکہ کوئی امکان ہی نہ رہے کہ وہ جسم کے نشیب و فراز کسی کے سامنے آئیں، چاہے وہ اپنے بھائی کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو۔ اور یہاں معاملہ ہے چست لباس پہن کر جو ہے وہ مارکیٹوں میں بازاروں میں خواتین پھر رہی ہوتی ہیں نیم برہنہ حالت میں، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت دور کی بات فرمائی تھی، آج تو اس سے بہت آگے بات چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ عورتیں جو کہ ایسا لباس پہنتی ہیں جو لباس پہنتے ہوئے بھی ننگیاں نظر آتی ہیں، کاسیاتن عاریات جس کے لیے لفظ استعمال کیے گئے، کہ جو کہ لباس پہنتے ہوئے بھی ننگیاں، جب پانی کتنا ہوتا ہے کہ جسم اس میں سے چھلک رہا ہوتا ہے، یا وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ جسم کے تمام حصے پردے میں ہونے کے باوجود بے پردہ ہوتے ہیں۔ یہ اسلامی لباس نہیں ہے، اسلام نے اسے منع کیا کہ نہ کرو، اپنے گھر میں بھی رہتے ہوئے اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار کے رکھا۔ اور پھر اہل ایمان مردوں سے اور خواتین سے خطاب کر کے کہا گیا قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی کہہ دیجئے مردوں سے، اپنے اہل ایمان مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں۔ یہ گھر کے اندر کی بات ہے۔ ہمارے ہاں اب قباحت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بہت سے روشن خیال لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کا بھی اپنے اعتبار سے اپنی مرضی کے حساب سے جو ہے اس کا مطلب نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔
وہ جب امہات المومنین کے ریفرنس سے اگر کوئی بات کی گئی، کیونکہ وہ اسوہ حسنہ بنائی گئی ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے تمام امت کی عورتوں نے، وہ کہہ دیتے وہ جناب اس زمانے کے لیے حکم تھا، آج کے لیے نہیں تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب قرآن کے احکامات لمیٹڈ ہو گئے اس دور تک کے لیے اور قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک قباحت یہ بھی ہے۔ دوسری قباحت یہ ہے کہ اپنے طریقے سے جو اس کے مطلب نکالے جاتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کرنا ہی اثر میں پڑتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، تو کوئی خاتون سامنے آ جائے تو نگاہ نیچی کر لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور عورت کو بھی کہا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھا کرو، تو خواتین بھی جو ہیں وہ دوسرے کو نہ دیکھیں، نگاہ نیچی کر لیں، تو بس یہ تو پردہ ہو گیا۔ اور کہاں لکھا ہے چہرے کا پردہ ہو، آنکھوں کا پردہ ہو، فلاں شے کا پردہ ہو، جسم کو ڈھکو؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا قرآن مجید۔ اب یہ جو سارے معاملات آ رہے ہیں کہ زیور کی چنکار بھی کسی کے کان میں نہ پڑے، مبادہ اس میں بھی کوئی جو ہے وہ کم ظرف انسان جو ہے وہ اپنے لیے کوئی رستہ تلاش کرے، اس لیے کہ زیور جو اگر کسی خاتون نے پہنا ہوا ہے، وہ چوڑیاں ہوں، پیر میں پازیب ہو، تو اس کی آواز بھی بعض دفعہ دوسروں کے لیے اٹریکشن کا باعث بنتی ہے۔ اس کے لیے بھی احتیاط کریں۔ گھر میں اگر کوئی مہمان آ گیا تو احتیاط کرو کہ اتنا پاؤں دبا کر کے چلو کہ وہ تمہارے پاؤں کے زیور کی چھنکار بھی کسی کے کان میں نہ پڑے۔ اور نگاہوں کے متعلق یہاں تک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ علی، ایک مرتبہ بغیر ارادے کے نگاہ اٹھ جانا معاف ہے کسی غیر محرم کی طرف، دوسری دفعہ اٹھی تو وہ قابل مواخذہ ہوگی، اس لیے کہ اب ارادتاً اٹھی۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ نگاہ کا اٹھنا بھی دوسری مرتبہ، ایک مرتبہ ظاہر ہے کہ پہلی مرتبہ اچانک کوئی شے سامنے آ گئی تو آپ کی نگاہ پڑ گئی، وہ تو پڑے گی، لیکن فوراً نگاہ ہٹا لو۔ لیکن دوسری دفعہ اگر اٹھے گی تو ظاہر ہے کہ وہ اب ارادتاً اٹھے گی، اور ارادتاً اٹھے گی تو اب وہ قابل مواخذہ ہے۔ تو قرآن مجید نے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دین اسلام نے دور دور تک قدغنیں لگا کر کے ایک پابندی رکھی، بچایا، تاکہ بدکاری کا رستہ کسی بھی صورت کھلنے نہ پائے۔ اور اس کے ساتھ پھر منفی اقدام یہ کیا کہ ان تمام احتیاطوں کے باوجود اگر کوئی شخص گندگی میں منہ مارتا ہے تو اس کے لیے پھر سخت ترین سزا رکھی گئی۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارنے کی سزا دی جائے اور سر عام مارے جائیں تاکہ سب دیکھیں اور سب عبرت حاصل کریں۔ اور اگر کوئی شادی شدہ شخص یہ جرم کرے تو اسے رجم کر دیا جائے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو پکڑ کے ایسی سزا دینے کا معاملہ نہیں آیا، لیکن کچھ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم سے یہ جرم ہو گیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ شادی شدہ تھے تو انہیں رجم کروایا، یعنی پتھر مار مار کے قتل کر دینا، سزائے موت، اور بدترین طریقے سے سزائے موت۔ تو یہ بدترین سزا کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ پہلے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر لی گئی ہیں۔ اب اگر ہم نکاح کو ہی مشکل بنا دیں گے اور پھر یہ امید رکھیں کہ معاشرے میں بدکاری اور بدفعلی کا خاتمہ ہو جائے گا، فحاشی ختم ہو جائے گی، تو یہ ایک حماقت کی بات ہے۔ وہ تمام چیزیں دیکھیے، دین ایک پورے سسٹم کا نام ہے، ایک پورا نظام ہے جو دین اسلام نے دیا ہے۔ اگر آپ پورے پہ عمل کریں گے تو اس کے تمام ثمرات آپ حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ جزوی طور پر کسی چیز کو بیچ میں سے اٹھائیں گے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں سے آپ وہ برکات حاصل کر سکیں جو کہ اصل میں دین اسلام کا نظام عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ جزیات جو ہیں وہ عین ممکن ہے کہ وہ کل کا کوئی ایسا حصہ ہو جو بدائے فائدہ مند ہونے کے اور خطرناک ثابت ہو۔ اس لیے پورے کا پورا سسٹم اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ وہ تمام نظام گھر کے اندر اور گھر کے باہر کے پردے کا موجود ہو، وہ تمام نظام نکاح کی تسہیل کا موجود ہو، اور جو قدغنیں انسان کے دیگر اعمال پر لگائی گئی ہیں وہ قدغنیں پوری طرح لاگو ہوں۔ اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ سزا دینے کے لیے نصاب مقرر کیا گیا کہ 4 چشمدید گواہ ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا فعل ہے جس کے لیے 4 چشمدید گواہ ڈھونڈنا ناممکنات میں سے ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں فحاشی کی، عریانی کی نشر و اشاعت بھی نہیں ہونی چاہیے۔
آج جو ہمارا ذرائع ابلاغ کر رہے ہیں، جو اخبار اور ٹی وی اور یہ سارے جو سلسلہ چل رہا ہے، اتنی سی بات کو وہ پھر اس طریقے سے پھیلاتے ہیں اور نمک مرچ لگا کے اسے بڑھا چڑھا کر کے اسے ڈراماٹائز کر کے اس طرح وہ سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جسے نہیں بھی معلوم اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جرم اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، گویا کہ وہ جرم کی تعلیم دینے کے مترادف ہے۔ اسلام نے منع کیا ہے کہ اسلامی معاشرے میں فحاشی کی تشہیر کرنے والے وہ برابر مجرم ہیں اس کے جو کہ جرم کرتا ہے، لہٰذا اس کی نشر و اشاعت بھی منع رکھی گئی کہ اگر کہیں کوئی جرم ہو تو اس پہ پردہ ڈال دو، اس لیے کہ 4 گواہ ہوں گے تو سزا ملے گی نا، ورنہ اس پہ پردہ، اس کی پردہ پوشی کرو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کس طریقے سے کیا معاملہ ہوا ہے، اور گھر میں اس کا کوئی حل نکال لیا جائے، اس جوڑے کی شادی کر دی جائے، اس کا طریقہ کار نکالا جائے۔ یہ بہت کم ہوا کرتا تھا پچھلے زمانے میں سارے معاملات جب ان ہدایات پہ عمل کیا جاتا تھا۔ آج انہیں ہر شے کو اوپن کر دیا، وہ تمام قدغنیں جو دین اسلام نے لگائی تھیں انہیں اٹھا کر پس پش ڈال دیا گیا، نکاح کو اتنا ناممکن کر دیا گیا کہ لاکھوں کے حساب سے بیٹیاں مسلم معاشرے میں وہ بیٹھی ہوں گی جو وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، وہ رسوم و رواج پر پورے نہ اترنے کی وجہ سے، جہیز کا سامان نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیٹھی بیٹھی بوڑھیاں ہوتی رہتی ہیں، اور لڑکے جو ہیں وہ کنوارے پھرتے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جنسی جذبہ وہ جو دونوں طرف موجود ہے وہ ایک ایسی شے ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا رستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر معاشرے میں وہ گندگی اس طرح پھیلتی ہے کہ معاشرہ سنڈاس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہاں اخلاقی قدریں جو ہیں وہ پھر اس طرح پامال ہوتی ہیں کہ اس کا نتیجہ بربادی کے سوا کوئی نہیں نکلتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے محفوظ فرمائے اور دین اسلام کے صحیح نظام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن